बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। वो पानी से गुजरकर इस किनारे पर पहुंचने लगे जहां हम लोग मौजूद थे। हम इनके साथ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने वाला रास्ता बिलाशुबा दिलकश तरीन रास्ता था। एक पगडंडी थी, न जाने किस जानिब जाती थी। हम इस पर आगे बढ़ते रहे। स्याह फामों की टोलियां हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई थीं। वो हर तरफ से सफ़र कर रहे थे। भला आखिर हम इस पहाड़ी इलाके टीले तक पहुंच गए, जिसके अक़ब में मुझे नहीं मालूम क्या था। लेकिन जब मैंने इससे गुजर कर देखा तो मुझे वहशियों की एक अजीम शान बस्ती नजर आई, जो ताहद निगाह फैली हुई थी। छोटे छोटे घास के बने हुए झोंपड़े, जिनकी दीवारों पर पत्थर भी चुने गए थे, दूर दूर तक बिखरे हुए थे और इनके दरमियान हसीन सब्जाजार फैले हुए थे। खेती बाड़ी वगैरह का शायद कोई तसव्वुर न था। न जाने वक्त गुजारने के लिए ये लोग क्या करते थे। एक बड़े से झोंपड़े में हम दोनों को पहुंचा दिया गया और इसी शख्स ने, जिसने पहली बार मुझसे गुफ्तगू की थी, झुककर मुझसे दरख्वास्त की कि मैं यहाँ आराम करूं। नोएल इन लोगों के साथ आते हुए खौफजदा थी और झोंपड़े में पहुंचकर भी इसके चेहरे पर दहशत के आसार नजर आ रहे थे। तब भी मैंने मुस्कुरा कर नोएल की जानिब देखा। क्या बात है नोएल, क्या तुम खौफ महसूस कर रही हो? अंकल, ये लोग हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं? बेटा बेटा ये जो लोग हमारे साथ हैं ना, ये शक्लो सूरत के अजीब ज़रूर हैं, लेकिन इनके मामलात ऐसे नहीं हैं। इनका मकसद कुछ भी हो, नोएल, तुम्हें इनसे खौफ नहीं खाना चाहिए। ये लोग मेरी मौजूदगी में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने इसे दिलासा दिया। नहीं अंकल, मैं खौफजदा नहीं हूँ। मैं तो काफ़ी बहादुर हूँ, लेकिन ये लोग अनोखे हैं, इस वजह से मुझे तशवीश है। नोएल ने जवाब दिया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। स्याह नस्ल के इन लोगों के बारे में अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि इन्होंने हमें गिरफ्तार क्यों किया है। वैसे इनका रवैया किसी तौर पर तकलीफ दे नहीं था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर नोएल को बचाने के लिए जो कुछ कर सकता ज़रूर करूँगा। नोएल किसी गहरी सोच में डूब गई थी। काफ़ी देर खामोशी से गुजर गई तो मैंने इसे मुखातिब किया। क्या सोचने लगी हो प्यारी नोएल? कोई ख़ास बात नहीं अंकल, बस मैं सोच रही हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए, या वो हमारे साथ अब क्या करेंगे। तुम क्या चाहती हो नोएल? मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही। मैं तो आपके साथ खुश हूँ। आप इतने अच्छे हैं कि मैं सोचती हूँ कि आप इतने अच्छे क्यों हैं। बस मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसकी बजाय हम किसी शहर में होते तो कितना मज़ा आता। हम यहाँ से शहर जाने की कोशिश करेंगे नोएल, तुम फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। और इसी वक्त चंद हबशी हमारी रिहाइश गाह में आ गए, लेकिन इनके हाथों में हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें थीं। इन चीज़ों को देखकर मैं इन लोगों के बारे में अंदाज़ा कायम करने की कोशिश करने लगा। सूरज झुके
चंद वहशी मेरे पास आए। इनमें से एक ने जम्बा का पैगाम मुझे दिया। सरदार, जम्बा ने तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश की है और इसने तुम्हें तलब किया है। लड़की भी मेरे साथ जाएगी। मैंने पूछा, इस बारे में कोई हदायत नहीं दी, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। इसने जवाब दिया। बहरहाल मैंने नोएल को साथ लिया और झोंपड़ी के दरमियान से गुजरते हुए हम सरदार के झोंपड़े के पास पहुंच गए। इसके सामने एक वसी और रेज अहाता मौजूद था। इस अहाते में एक पत्थर पर कवियो हैकल स्या फाम मौजूद था, जो बुढ़ापे की हदूद में दाखिल हो चुका था, लेकिन इसकी बदनुमा आंखों से तजर्बा झांकता था। इसने सर से पांव तक मुझे देखा, फिर गर्दन हिलाई। तुम इस नाकाबिले अबूर रास्ते से आए हो, जो मौत का रास्ता है और जिसे अबूर करने की हर कोशिश मौत साबित हुई है। तुम्हारा नाम जम्बा है? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हें मेरे लोगों ने बताया होगा। अपनी बस्ती में आ जाने वाले अजनबियों के साथ तुम क्या सलूक करते हो? हम इन्हें कबूल नहीं करते। अव्वल तो इस रास्ते से इससे कबल कोई नहीं आया। दूसरे रास्तों से लोग कभी कभी आ जाते हैं, और ये वो लोग हैं जो पहाड़ों की सुनहरी धात या चमकदार पत्थरों के पुजारी हैं। इनके हसूल के लिए वो जिंदगी की परवाह नहीं करते, लेकिन वो लोग गंदे ख्यालात के मालिक होते हैं। बहुत पहले हमें इनकी आमद पर एतराज़ नहीं था। हम इनसे ताउन करते थे, लेकिन फिर इनकी चंद बातों ने हमें तकलीफ पहुंचाई। वो हम में शामिल हो जाते, हमारी लड़कियों को बहकाते और फिर इन्हें छोड़कर चले जाते। मकसद सिर्फ सुनहरी धात और चमकदार पत्थरों का हसूल होता। हमारे बहुत से लोग इनकी वजह से मौत का शिकार हुए हैं। तब रमूका ने इनके दाखिले की ममानत कर दी। इसने कहा कि सुनहरी धात के लिए आने वालों को हलाक कर दिया जाए। तब से हम इस असूल पर कारबंद हैं। यही सवाल तुमसे करेंगे। मसलन मैंने पूछा, क्या तुम भी सुनहरी धात की तलाश में आए हो? नहीं। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ। अगर ये बात है तो सुबह की इबादत के वक्त तुम्हें रमुका के बुत के सामने इकरार करना होगा। लेकिन सुनो, रमुका के बुत के सामने झूठ और सच नुमाया हो जाता है। अगर तुमने झूठ बोला तो जलकर स्याह हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम तुम्हें एहतराम देंगे। हाँ, इसके सिवा कोई बात हो तो तुम हमें बता दो, ताकि हम मुतमईन हो जाएं। अगर मैं सच्चा निकला तो तुम मेरी मदद करोगे? क्या मदद चाहते हो? दूसरे रास्ते से मुझे मुहज्जब दुनिया तक पहुंचा देना। मैं वादा करता हूँ कि ना तो सुनहरी धात का कोई टुकड़ा अपने साथ ले जाऊंगा और ना मैं तुम्हारी किसी औरत को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, और सरदार ने मेहरबान अंदाज में गर्दन हिला दी। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम सच्चे निकले तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। शुक्रिया सरदार, मैंने ममनूनियत से कहा। इस वक्त तक तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस जगह तुम्हें ठहराया गया है वहाँ तुम्हें तकलीफ तो नहीं, कतई नहीं। ठीक है, तुम आराम करो, किसी भी ज़रूरत को बयान कर सकते हो। सरदार ने कहा, मैं तुमसे मज़ीद मालूमात करना चाहता हूँ। सरदार, पूछो। खुद तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी क्या है? तुम्हारे कबीले का कोई नाम है? यहाँ इन एतराफ़ में दूसरे कबाइल भी आबाद होंगे। हम सब रमुका कहलाते हैं और यही कबीले का नाम है। देवी रमुका हमारी निगरान व मुहाफिज है। इसका जादू सबसे अजीम है। हाँ, वो लोग जो अपने जादू आजमाते हैं रमुका के मुजरिम होते हैं। ऐसे मुजरिमों को देवी छूट देती है और इन्हें 1000 रातें दी जाती हैं। इन 1000 रातों में अपने जादू की गंदगी के लिए आज़ाद होते हैं, लेकिन इनके खात्मे के बाद
इन्हें पत्थर बना दिया जाता है और फिर वो हमेशा पत्थर के बने रहते हैं। देख सकते हैं, सोच सकते हैं, भूख प्यास लगती है इन्हें, लेकिन वो मर नहीं सकते, न जी सकते हैं, जुम्बिश कर सकते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना जादू देवी के जादू पर हावी करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा सरफिरा निकल आता है और फिर अपनी बस्तियों के लिए मुसीबत बन जाता है, जैसे शंबूला। सरदार के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे थे। बगौर इसे देखता रहा। शंबूला कौन है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। यह कबीला सदियों से आबाद है। हम बुरे लोग नहीं हैं, हमेशा अमन पसंद रहते हैं और दूसरे कबाइल की तरह जंगो जदल हमारा तर्ज अमल नहीं है। देवी रमुका हमारी मदद करती है और हमारी तरफ बुरी निगाह डालने वाले खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन कक्का की छूट हम में से बदनसीब के लिए तबाह कुन साबित होती है। कक्का की छूट? सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, मैं इस बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। यानी वो सरफिरा इंसान जो 1000 रातों का जादू मांग ले और फिर सारी जिंदगी पत्थर बनकर गुजार दे, लेकिन इन 1000 रातों में वो आज़ाद होता है। ऐसा कोई भी शख्स जिस दौर में भी हो, दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना रहा, और बदकिस्मती से मेरा दौर कक्का का दौर है और इस दौर में शमूला मौजूद है, वो जिसने 1000 रातें मांग ली। हाँ, खूब। शमूला कहाँ रहता है और तुम लोग के साथ इसका कैसा रवैया है? वो शैतान है और हम सब इसके सामने बेबस और मजबूर हैं। कबीले की हर औरत इसकी बीवी है। वो जिसे चाहे अपने पास बुला ले। हम सब इसके गुलाम बनकर जिंदा रहते हैं और जिससे नफरत करे इसका जीना हराम कर दे। चुनाचा इसकी खुशनुदी के लिए हमें वो करना होता है जो हम में से किसी का दिल नहीं चाहता। हर 7 दिन के बाद वो किसी एक इंसान का खून पीता है और इसके लिए कुर्बानी भी हम में से किसी को देना होती है। सरदार की आवाज में गम के आसार थे। तुम इसे हलाक नहीं कर सकते? मैंने तजस्सुस से पूछा। नहीं, इसके जादू के सामने हमारी एक नहीं चलती। लेकिन इस पर काबू कौन पाए? सरदार ने उदासी से कहा। क्या माजी में कभी इसे किसी शख्स ने हलाक किया है? वो जिन पर जुल्म करता है ऐसी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। सरदार ने जवाब दिया। और वो कहाँ रहता है? क्या तुम्हारे दरमियान है? नहीं, वो स्याह पहाड़ियों के एक गार में रहता है। जब इसका दिल चाहता है आता है और हम सब इसके सामने बेबस हो जाते हैं। सरदार ने बताया। तुमने सुबह की इबादत में क्या कहा था? हाँ, हम सूरज की इबादत करते हैं। कल तुम भी सुबह को इस इबादत में शरीक होना। सुबह किस वक्त? सूरज निकलने से कबल। क्या शंबूला भी इस इबादत में शरीक होता है? मैंने पूछा। शैतान को इबादत से क्या काम? वो हर रस्म से बेनियाज है। शुक्रिया सरदार, मैं तुम्हारे इस ताउन के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं कल सुबह की इबादत में शरीक होऊंगा और इस वक्त तुम्हें मेरी सच्चाई का यकीन हो जाएगा। फिर मैं सरदार के पास से उठ गया। नोएल इस दौरान खामोश रही। इसकी आंखों में उलझन के आसार थे। जाहिर है वो इस गुफ्तगू को समझ नहीं रही थी। फिर जब हम बाहर निकल आए तो इसने मेरा बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये आप दोनों को क्या हो गया था अंकल? कब नोएल? आप लोग न जाने क्या बोल रहे थे। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। इन लोगों की जुबान थी। मैं इनसे इनकी जुबान में बात कर रहा था। मुझे तो बड़ी अजीब सी लग रही थी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि हमें तहजीब की आबादियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा।
وہ ہمارا دوست بن گیا ہے، لیکن اس نے یہ پیشکش کی ہے کہ ابھی چند روز ان کے ساتھ قیام کریں اور یہاں کی سیر کریں۔ ویسے یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے انکل۔ ہاں، اور ان لوگوں کا رہن سہن بھی انوکھا ہے۔ جب یہ لوگ جشن مناتے ہیں تو وحشیانہ رقص کرتے ہیں۔ اوہ، تو کیا یہ لوگ جشن منائیں گے؟ شاید ابھی نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں کچھ دن یہاں گزارنے میں اعتراض نہ ہو تو پھر ہم ان کا جشن دیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے ان کا رہن سہن بہت پسند ہے، نوئل نے خوش ہو کر کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں سوداگر زمبا کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ شمولہ میرے لیے ایک دلچسپ شخصیت تھی۔ میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کی عبادت میں تنہا جاؤں، لیکن نوئل کو چھوٹے سے اس جھونپڑے میں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں تھا، اور پھر ممکن ہے وہ بھی اس انوکھی عبادت کو دیکھنا چاہے، اور وہ بھی اس انوکھی بات اور معاملات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لیکن سورج نکلنے سے قبل میں نے نوئل کو جگانے کی کوشش بھی کی۔ وہ نہیں جاگی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تب ہی خود ہی میں باہر نکل آیا۔ عبادت گاہ کے بارے میں نے تفصیل نہیں پوچھی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی تھی۔ ایک سیاہ فام کو میں نے شانے سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ چونک کر رہ گیا۔ کیا تم صبح کی عبادت میں شریک نہیں ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن تم؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تم؟ وہ اس حیرت انگیز دلچسپی سے بولا۔ ہاں، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تمہارا عبادت کرنا ہمارے لیے حیرت انگیز ہوگا۔ بہرحال مجھے عبادت گاہ لے چلو۔ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا جھونپڑا عقبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس میدان کے دوسری سمت یہاں آیا تھا، اس لیے یہ عقبی حصہ ابھی تک میری نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ نیم تاریکی میں یہ ماحول بے حد دلکش اور پراسرار لگ رہا تھا۔ عقل میں ایک وسیع و ریز میدان پھیلا ہوا تھا، جس کے اختتام پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ تا حد نگاہ تھا۔ یہ پہاڑیاں اس طرح کے ماحول کی ضد ہیں۔ حسین مرغزاروں میں ان کی بدنمائی عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ اس کے درمیان آگ جل رہی تھی۔ میرا رہبر ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہی عبادت کا میدان ہے۔ درمیان میں سلگتی ہوئی آگ سورج کی آگ کی نشاندہی کرتی ہے، اور ہم اس کی عبادت کریں گے، میرے رہبر نے مجھ سے کہا۔ لیکن میرے دوست، ابھی تو یہاں زیادہ لوگ نہیں آئے ہیں۔ کیا پوری بستی کے لوگ عبادت نہیں کرتے؟ میں نے سوال کیا۔ مجال ہے، ہر شخص صبح کو سورج کی آمد کا انتظار اس میدان میں کرتا ہے۔ دیکھتے جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا، اس نے کہا، اور میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے بے حد دلکش تھیں۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ آگ سفید دھوئیں کے بادل کی طرح نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عجیب سی انوکھی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ غالباً آگ کے الاؤ میں کوئی خوشبودار چیز ڈالی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اچانک چاروں طرف سے چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، اور پھر تیزی کے ساتھ میدان بھرنے لگا جیسے لوگوں کا کوئی سیلاب چلا آ رہا ہو۔ پھر پہلی صف، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسری، تیسری، اور تمام لائنیں اور صفیں بھر گئی تھیں۔ صفوں کے درمیان بے ہنگم انداز میں وحشی رقص کرتے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سیاہ فام ننگ دھڑنگ لوگوں کو اگل رہی ہے۔ تب مجھے ایک آواز سنائی دی، اور یہ آواز زمبا کی تھی۔
زمبا چیخ رہا تھا، باہر آنے والے اجنبی، تم جہاں بھی ہو میرے پاس آ جاؤ، میں اس تیز الاؤ کے نزدیک موجود ہوں اور یہ آواز میرے لیے تھی۔ چنانچہ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میرا ساتھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ چند ساتھ کے بعد زمبا کے نزدیک پہنچ گیا۔ زمبا الاؤ کے نزدیک ہی موجود تھا۔ اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی، کیونکہ شعاؤں کی روشنی میں اس کا چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ زمبا کے نزدیک ہی 4 آدمی بھی موجود تھے جو خاصے عمر رسیدہ تھے اور جن کے بال جٹاؤں کی شکل میں نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ بدن ان کے بھی ننگ دھڑنگ تھے اور ان کے بدن پر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، ایسے نقش و نگار جو میں اس سے پہلے بھی لوگوں کے آرائش بدن کے لیے بناتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ سردار زمبا نے مجھے اپنے بالکل قریب بلا لیا اور تب میں نے پہلی بار اس عجیب و غریب مجسمے کو دیکھا جو خاصا طویل و عریض تھا۔ سیاہ رنگ کے پتھر سے تراشی ہوئی دیوی عجیب و غریب خد و خال کی مالک تھی۔ انتہائی بھونڈے سے خد و خال تھے اور باقی بدن کو نسوانی روپ دینے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ بہر صورت یہ دیوی رمو کا تھی جس کے سامنے مجھے مقدس قسم کھانی تھی۔ میں زمبا کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ عبادت شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سورج بلند ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنا شور مچا رہے تھے یہ لوگ کہ کان میں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویسے یہ ایک انوکھی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں نوئل جاگ اٹھی ہوگی۔ اس تصور کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا تھا۔ بہر صورتحال لوگوں کے ہجوم سے نکلنا آسان بات نہیں تھی۔ یوں بھی میں نے زمبا کو مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے ان کی عبادت دیکھتا رہا۔ پھر جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی وہ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ اتنی تیز چیخوں کے بعد یہ خاموشی بڑی عجیب اور انوکھی لگ رہی تھی۔ میں دم سادھے ان لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہوتا رہا۔ پھر جب سورج نے سر ابھارا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے، گویا اب عبادت ختم ہو گئی تھی۔ تب زمبا مسکراتے ہوئے بولا، میرے دوست، نہ جانے کیوں تمہاری بات پر مجھے یقین ہے، حالانکہ ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص پر بھروسہ کریں جو ہمارے مذہب کا نہ ہو اور مسافر یا اجنبی ہو۔ پھر اس دیوی رموکا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کر دیا ہو۔ تاہم میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی سچائی کا ثبوت دو۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سامنے آؤ، زمبا بولا اور میں دیوی رموکا کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب زمبا نے ایک بوڑھے شخص کو اشارہ کیا اور بوڑھا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ زمبا بوڑھے سے مخاطب ہو کر بولا، عظیم منگولا، ناقابل عبور راستوں سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے اور سمندر کے راستے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں آنا اس کا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی وہ چمکدار پتھروں اور سنہری دھات کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے۔ اس جگہ سے نکل جانے کا یہ خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دیوی رموکا کے سامنے آیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر وہ رموکا کے سامنے قسم کھا لے اور یہ بات ثابت کر دے کہ وہ چمکدار پتھروں کی تلاش میں آنے والا شخص نہیں ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، قبیلے کے قانون کے مطابق۔
अगर ये शख्स भी चमकदार पत्थर और सुनहरी धात की तलाश में यहाँ आया है तो फिर हम इसको कोई रियायत नहीं देंगे और फिर इसे रमुका के कदमों में कुर्बान कर दिया जाएगा। और अगर ये हमारा दुश्मन नहीं है तो हम इससे कोई तारुज़ नहीं करेंगे और इसे इन इलाकों में पहुंचा देंगे जहां ये वापस जाना चाहता है ताकि ये अपनी दुनिया में पहुंच सके। चुनाचा अजीम मंगूला, तुम इससे ये मुक़द्दस कसम लो। बूढ़े ने सर झुका दिया था और इस बरादे की खुशबू पूरी फिज़ा में फैल गई थी जिसमें किसी ख़ास किस्म का लकड़ी का बुरादा था। मेरे नज़दीक आओ, बूढ़े की लरसती हुई आवाज़ उभरी और मैं इसके नज़दीक पहुंच गया। देवी रमुका के सामने झूठी कसम खाने वाले राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। चलो इस खुशबू से एक मट्टी भर कर अलाव में डाल दो। और मैंने इसकी हिदायत पर अमल किया। आग से सफ़ेद धुएं के साथ खुशबुएं उठीं और फिज़ा में फैल गईं। सरदार खिसक कर मेरे करीब आ गया। तब बूढ़े ने कहा, हाँ बोलो, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? जैसा कि मैं पहले सरदार जंबा को बता चुका हूँ कि मैं एक तबाहशुदा जहाज़ से यहाँ आ पहुँचा हूँ और मेरे मकसद में कोई लालच नहीं है सिवाय इसके कि मैं तहजीब याफ्ता दुनिया में निकल जाऊँ और इसमें झूठ हो तो तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक मुझे ज़रूर नुकसान पहुँचे। सरदार की आंखें देवी की आंखें निगरान हो गईं। कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश न आया और सरदार ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। हाँ, मैंने तुझे तस्लीम किया। तू सच्चा है और अब मुझे तुझ पर कोई शक नहीं है। मैं अपना वादा पूरा करूँगा। मैंने सरदार की पीठ पर थपथपाया और सरदार मुझे लिए चल पड़ा। इबादत ख़त्म होने के बाद बस्ती के दूसरे लोग भी वापस चल पड़े थे और मैदान खाली होता जा रहा था। मुझे यकीन है तुमने इस बात का बुरा नहीं माना होगा अजनबी। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है सरदार। और मैं मुतमईन था कि मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे 2 दिन की मोहलत दे, मैं तेरे लिए सफ़र का बंदोबस्त करूं ताकि तुझे रास्ते में तकलीफ़ ना हो। मुहज़्ज़ब दुनिया में जाने के लिए रास्ता तवील है और इसमें कुछ ऐसे दुश्वार गुजार मराहिल आते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। मुझे अपनी परवाह नहीं है सरदार, लेकिन वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं एक तवील वक्त यहाँ गुजार कर तेरे लिए भी कुछ करने की कोशिश करता। तेरा शुक्रिया। बहरहाल मुतमईन रह, मैं 2 दिन के अंदर तेरी वापसी का बंदोबस्त कर दूंगा। तेरी सच्चाई ने मुझे बहुत मुतासर किया है। अब मुझे इजाज़त दे। सरदार मेरे झोंपड़े के नज़दीक आकर बोला और मैंने गर्दन हिला दी। सरदार चला गया और मैं झोंपड़े में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि नोएल ज़रूर जाग गई होगी, आवाज़ों से खौफज़दा भी हो गई होगी और मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो इस जगह नहीं थी जहाँ मैं इसे छोड़ कर गया था। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन नोएल झोंपड़ी में नहीं थी। बेचारी खौफ के आलम में रोती हुई मुझे तलाश करने निकल गई होगी। मैं तेज़ी से बाहर निकल आया और फिर मैंने झोंपड़े के एतराफ़ में इन सारी जगहों तक जहां नोएल के जाने का इम्कान हो सकता था तलाश करता फिरा, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। क्या वो काफ़ी दूर निकल गई? मुमकिन है इस मैदान की तरफ, लेकिन मैदान अब सुनसान पड़ा था सिवाय आग के जो अब भी तेज़ी से जल रही थी। तब मैंने ज़ोर से इसे पुकारा लेकिन कोई जवाब ना मिला। मैं किस कदर परेशान हो गया था। वहाँ से वापस आकर मैंने एक स्याह फाम को पकड़ा और इससे कहा, मेरे साथ एक लड़की थी, क्या तुमने इसे देखा? स्याह फाम ने हैरानी से मुझे देखते हुए गर्दन हिला दी। वो खो गई? क्या वो इस जगह नहीं है जहाँ तुम्हारा क़याम था? इसने पूछा। नहीं,
وہ موجود نہیں ہے۔ کس وقت چھوڑا تھا تم نے اسے وہاں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس وقت جب ہم سب عبادت کرنے گئے تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ سیاہ فام تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ اس وقت تو بستی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا، پوری بستی خالی ہو جاتی ہے۔ تمہیں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سیاہ فام کی نصیحتیں سننے کی بجائے آگے بڑھ کر نوئل کو تلاش کرنا مناسب سمجھا، اور پھر کافی دیر تک اس کی تلاش میں بستی کے کونے کونے میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں بے شمار لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کی۔ نوئل کو نہ پا کر میں سردار کے قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ میں اس بات سے خوف زدہ بھی تھا جس بھیانک بلا کے خوف سے یہ قبیلہ دوچار تھا، کہیں وہ اس کے شکار تو نہیں ہو گئی۔ قیام گاہ کے باہر سیاہ فام پہرے دار موجود تھے۔ انہوں نے زمبا کو میری آمد کی اطلاع دی، اور زمبا جھونپڑے سے نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تب اس نے سادگی سے پوچھا، کیا میں کسی خاص کام سے اس کے پاس آیا ہوں؟ ہاں زمبا، میری جھونپڑی سے وہ بچی غائب ہے جو میرے ساتھ تھی۔ کیا مطلب؟ زمبا کئی قدم آگے بڑھ آیا۔ وہ میرے جھونپڑے میں موجود نہیں ہے۔ کہاں گئی اور کب؟ اس وقت جب میں عبادت کے لیے گیا تھا تو وہ جھونپڑے میں سو رہی تھی، لیکن جب میں وہاں سے واپس آیا تو وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے بستی کے اطراف میں، میدان میں، ہر جگہ کونے کونے میں اسے تلاش کیا ہے، لیکن وہ نہیں ملی۔ کیا؟ زمبا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں زمبا، موجود نہیں ہے وہ۔ براہ کرم سردار اس کی تلاش میں میری مدد کریں۔ یقیناً، یقیناً، وہ بوکھلاتے ہوئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ زمبا نے چند افراد کو جمع کیا اور انہیں مختلف ہدایات دیں۔ اس نے ان سے کہا کہ بستی کا ہر فرد بچی کی تلاش کرے، ہر جگہ اس بستی کے اطراف میں دور دور تک نکل جائے اور بچی کو تلاش کرے۔ بچی ہر حال میں چند گھنٹوں کے اندر اندر مل جانی چاہیے۔ لوگوں نے سردار زمبا کی ہدایات سنی اور چاروں طرف دوڑ گئے۔ میرے انداز میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ نوئل کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا وہ خوف زدہ ہو کر کہیں چھپ گئی ہے۔ بہرحال یہ لوگ اسے تلاش کرنے کے لیے گئے تھے۔ سردار زمبا نے مجھے اپنے ساتھ ہی رہنے کے لیے کہا، اور پھر اس نے مجھے اپنے جھونپڑے میں بیٹھنے کی دعوت دی، اور ہم دونوں اندر چلے آئے۔ اندر آ کر ہم دونوں اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوست، ظاہر ہے وہ بچی زیادہ دور نہیں جائے گی۔ اب اتنی ناسمجھ بھی نہیں ہے کہ جنگلوں میں بہت دور تک نکل جائے۔ میرے تیز دوڑنے والے اسے تلاش کر لیں گے۔ تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، سردار زمبا نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ سردار، اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے۔ تم یقین کرو، اس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا ہوا ہے، ورنہ میں نہ جانے کہاں ہوتا۔ یقیناً، یقیناً، وہ ہماری مہمان ہے، اور تم بھی میری پناہ میں ہو، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ اسے تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سردار زمبا نے بڑے اعتماد سے کہا، اور میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ سردار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی گفتگو کرنے لگتا تھا۔ دفعتاً کسی خیال کے تحت چونک کر بولا، کیا اس کا پورا لباس اس کے بدن پر تھا؟ کوئی ایسی چیز جھونپڑے میں نہیں رہ گئی جس سے اندازہ ہو کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ میرے دل میں اب آنے والے عجیب خیالات پریشان کر رہے تھے۔ میرے ساتھ چلو۔ سردار اٹھ گیا۔
نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا، شاید کہیں ایسا خیال جو کچھ دیر پہلے میرے ذہن میں تھا۔ برصورت وہ میرے ساتھ جھونپڑے کی جانب چل پڑا۔ تب اس نے جھونپڑے کے اندر داخل ہو کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ آہ آہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا اور میں پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا سردار؟ کیا کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں آئی ہے؟ بو، ایک مکروہ شیطانی بو۔ میں اس کو اس جھونپڑے میں ہی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ اس منحوس انسان کے بدن کی بو ہے جو ہماری پریشانی کا داغ ہے۔ سردار، براہ کرم صاف الفاظ میں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمبولا، وہ جہاں جاتا ہے اس کے بدن کی بو وہاں رہ جاتی ہے، اور دیر تک یہ بو فضا میں پھیلی رہتی ہے۔ بڑا ہی ناپاک انسان ہے وہ۔ تو تمہارا مطلب ہے وہ اس جھونپڑے میں آیا تھا؟ میں نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ میرے دوست، میرا تجربہ غلط نہیں ہے، لیکن ٹھہرو، میں ایک شخص کو بلاتا ہوں، وہ اس بات کی صحیح نشاندہی کر سکے گا۔ سردار زمبا نے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر اس نے کسی کو بلانے کے لیے کہا، اور چند منٹ کے بعد وہی بوڑھا جسے سنکارا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا جھونپڑے کے باہر موجود تھا۔ بوڑھے نے جھونپڑے میں قدم رکھا اور ٹھٹک گیا۔ زمبا، شمبولا کی بو محسوس ہو رہی ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور سردار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا، اور میرے دل کا وہم مجھے سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ براہ کرم مجھے بھی بتاؤ۔ یہ قطعی اتفاق ہے کہ میں نے تمہیں شیطان صفت شمبولا کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کو شمبولا لے گیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس شیطان کے بارے میں؟ لیکن اس منحوس نے یہ بہت بری حرکت کی ہے۔ سنکارا، بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ کیا کر سکتا ہے کوئی؟ بوڑھے نے لاچاری کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہاں ملے گا سردار؟ شمبولا کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، میں اسی بدماش بلا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس منحوس کا ٹھکانہ انہی سیاہ پہاڑیوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت گاہ کے آخری سرے پر دیکھا ہوگا، لیکن اس کی تلاش کرنا ناممکن ہے۔ سردار، اس ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔ ویسے بھی یہ اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ یقین کرو میرے دوست، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ ہم نے یہاں شمبولا کی بو محسوس کی ہے، اس لیے ہمارا خیال اس طرف گیا ہے۔ لیکن شمبولا، اگر اس موذی سے ہمیں بھی نجات دلا سکتے ہو تو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نوئل کو ایسے مصائب سے بچا کر لایا تھا جن میں موت یقینی تھی۔ یہاں آ کر میں اسے کھونا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اور اگر نوئل نہ ملی تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہو۔ زمبا سچا انسان تھا، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ بہرحال میں نوئل کے لیے سخت پریشان تھا۔ میں نے سردار سے کہا، مجھے ہتھیار چاہیے سردار۔ ہاں ضرور، آؤ میرے ساتھ، آؤ۔ سردار نے مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گیا، اور پھر اس نے مجھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، اس میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے اپنی پسند کا ہتھیار لے لیا اور باہر نکل آیا۔ دوپہر کے بعد میں نے سیاہ پہاڑیوں کا رخ کیا۔ ایسا عجیب و غریب پہاڑی سلسلہ اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ پوری چٹانیں اس قدر چکنی اور سپاٹ تھیں کہ قدم جمانا مشکل تھا۔ میں اس غار کی تلاش میں بھٹکتا پھرا، لیکن سورج ڈھل گیا اور مجھے کوئی غار نظر نہیں آیا۔
میرے دل میں انتہائی غصہ تھا۔ اگر شمبولا مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون پی جاتا۔ اب شام ہونے لگی تھی اور عجیب و غریب آوازیں، الوؤں کی بولنے کی آوازیں ہر طرف نحوست پھیلا رہی تھیں۔ اچانک ہی سردار کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں گونجے۔ میں خاموشی سے واپس چل پڑا۔ سردار بیچارہ اپنے طور پر کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے میرے صورت دیکھی اور ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا لی، پھر بولا، تم اس غار کو تلاش کرنے میں ناکام رہو گے؟ ہاں، ناکام رہو گے۔ ہاں، لیکن میں ناکامی نہیں چاہتا سردار۔ میرے دوست، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ مجھے بتاؤ۔ تم جو کہو گے میں وہ کر گزروں گا۔ تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبیلے کے کسی شخص کا خون پیتا ہے۔ ہاں۔ سردار چونک پڑا۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ڈوبتے چاند کی رات کو ایک نوجوان کو خوشبوؤں میں بسا کر سیاہ پہاڑیوں میں ایک مخصوص مقام پر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خون نچڑی ہوئی لاش وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ کتنے دن باقی ہیں اس رات میں؟ صرف چند روز۔ لیکن کیوں؟ اس بار تم مجھے بھیجو گے سردار، میں نے کہا، اور سردار کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ملال کے آثار تھے۔ وہ پریشان تھا۔ جب میں واپس اپنے جھونپڑے میں پہنچا تو ایک دم اچھل پڑا۔ نوئل جھونپڑے میں موجود تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ نوئل! میں بے اختیار اس کی جانب لپکا۔ میری جان نوئل! اور میری آواز پر اس نے چونک کر گردن گھمائی، لیکن یہ نوئل نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ نوئل کی آنکھیں معمول سے کئی گنا بڑی تھیں۔ اس کے جبڑے لٹکے ہوئے تھے۔ سرخ سرخ دانت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے اس نے کسی کا خون پیا ہو۔ خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے نیچے تھوڑی پر جمے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا تھا۔ نوئل کی یہ بھیانک شکل میرے لیے اجنبی تھی۔ نوئل مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی، لیکن ان نگاہوں میں بچپن اور معصومیت نہیں تھی۔ ان نگاہوں میں ایسی کیفیت تھی جیسے وہ کوئی بھوکی بلی ہو۔ تب وہ چند قدم آگے بڑھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔ نوئل، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ انکل، وہ آہستہ سے بولی۔ سسکی لینے کا سا انداز تھا۔ نوئل، تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے انکل؟ لوگ کتنی زور زور سے چیخ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا انکل، بتائیے نا، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اب تو آپ آ گئے ہیں۔ ہاں نوئل، لیکن تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ ہاں، بہت زور سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا نوئل؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں انکل۔ پھر آپ آ گئے، وہ معصومیت سے بولی۔ میں تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر میں سردار کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ نوئل میرے ساتھ تھی۔ زمبا نوئل کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ ارے، یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ وہ خوش ہو کر بولا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے انداز میں ایک پرسرار کیفیت نظر آنے لگی۔ اس نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ اوہ، یہ شمبولا کا شکار ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یقیناً اسے لے جانے والا شمبولا تھا اور اب یہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اسے حاصل کر سکتا۔ مگر کیسے؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ آہ، اس کی رفاقت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اب یہ اس کے شہر میں گرفتار ہے۔ سردار نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے حکم دو میرے دوست، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں اسے لے کر یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا ہوں۔ میری اس اطلاع کے باوجود؟ ہاں۔ تب تم یہاں رکو، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ کاش تم اس طرح اس منحوس بھیانک جال سے نکل سکو، سردار نے کہا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔
میں نے پریشان نگاہوں سے نوئل کو دیکھا۔ وہ اب بھی اتنی معصوم نظر آ رہی تھی۔ نوئل، میری پیاری نوئل، میں نے اس سے مخاطب کیا۔ ہاں انکل، کیا سوچ رہی ہو؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں انکل۔ اوہ میری پیاری نوئل، میں اگر پریشان تو صرف تمہارے لیے۔ کیا تم سفر کرنے کے لیے تیار ہو؟ سفر؟ نوئل نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں سفر، لیکن کیوں انکل؟ بس نوئل، سردار زمبا گھوڑوں کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ ہم لوگ آج، بلکہ ابھی اور اسی وقت یہ بستی چھوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے، میں نے کہا اور نوئل میری جانب دیکھنے لگی۔ رات میں انکل؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بیٹے، رات میں، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کے رہنما سوار ہمیں کسی مخصوص مقام تک لے جائیں گے، وہاں سے ہم پھر اپنی دنیا کی طرف نکل جائیں گے۔ آہ انکل، یہ تو میری دلی خواہش ہے۔ انکل، کتنی دیر تک یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد، میں نے کہا اور نوئل مسرور نظر آنے لگی۔ لیکن میرے ذہن میں سردار کے کہے ہوئے الفاظ کا خوف بھی باقی تھا، کہیں سردار کی بات سچ ہی نہ ثابت ہو۔ 6 گھڑ سوار ہماری رہنمائی کے لیے تیار تھے، ان کے علاوہ 3 گھوڑے اور تھے، 2 ہماری سواری کے لیے اور 1 گھوڑے پر ضروری سامان باندھ دیا گیا تھا۔ سردار مجھے بستی کی سرحد تک چھوڑنے آیا۔ میں تمہاری دوستی یاد رکھوں گا، سردار نے کہا، اور میں بھی آپ کی دوستی اور آپ کے تعاون کو کبھی نہیں بھولوں گا، میں نے جواب دیا اور پھر رخصت ہو گیا۔ جن لوگوں کو زمبا نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ بے حد نڈر تھے، کیونکہ افریقہ کے خطرناک علاقے میں رات کے وقت سفر بے حد بھیانک سمجھا جاتا تھا۔ وحشی اور خونخوار درندے چاروں طرف بھٹکتے رہتے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے۔ صبح کو ہم نے خود کو ایک سرسبز شاداب جنگل میں پایا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور اتفاق سے رات میں ہمارے ساتھ کوئی خطرناک واقعہ نہیں ہوا تھا۔ گھوڑوں اور نوئل کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ تھک گئی ہو پیاری نوئل؟ بے حد انکل، نوئل نے جواب دیا۔ تو اب آرام کرو، عمدہ جگہ ہے، میں نے کہا اور پھر میں اپنے رہنما سیاہ فاموں سے بات کرنے لگا۔ میں نے پروگرام بنایا تھا کہ دوپہر تک آرام کریں گے اور پھر سفر جاری کریں گے، اور اس دوران سردار نے انہیں خاص طور پر ہمارے آرام اور ہماری حفاظت کا حکم دیا تھا۔ ہم لیٹ گئے۔ نوئل اب متوازن تھی، اس کے انداز میں پہلی جیسی معصومیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں اس کی طرف سے غیر مطمئن تھا۔ دوپہر ڈھل گئی، ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ یہ پہاڑی علاقہ اور اونچے اونچے ٹیلے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ سفر ابھی تک پرسکون تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو تشویشناک ہوتی۔ رات کے کھانے کے بعد دیر تک نوئل مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پرصحبت سفر کب ختم ہوگا۔ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کا اسے کوئی علم نہیں تھا، اور پھر حسب معمول وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر میں بھی لیٹ گیا۔ ہم سب سے کچھ دور سیاہ فام آرام کر رہے تھے، وہ بیچارے دو دو کر کے جاگتے اور ہماری خدمت پر مامور تھے۔ میری آنکھیں نیم غنودگی میں تھیں کہ اچانک تھیں کہ میں نے کسی کو اپنے قریب محسوس کیا اور چونک پڑا۔ نوئل میرے سرہانے موجود تھی۔ نیند نہیں آ رہی پیاری نوئل؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چھوا، لیکن اس کے اندر تبدیلی کسی قدر رونما ہو چکی تھی۔ یہ تبدیلی صرف میرا احساس تھا، کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ دیر بعد میری احساس کی تصدیق ہو گئی۔ وہ کھسک کر میرے نزدیک آ گئی۔ میں عورت بننا چاہتی ہوں، میں جوان ہو گئی ہوں۔ اس کی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ نوئل، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
میں تمہاری آغوش میں سمانا چاہتی ہوں. مجھے مایوس نہ کرو پلیز، ورنہ... جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کا دوسرا حصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں. شکریہ.